بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت سے معجزات کا ذکر آیا ہے۔ مثلاً آپ کا عصا بہت بڑے اژدہا میں تبدیل ہو گیا اور اس نے جادوگروں کے آلات کو نگل لیا، جیسا کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 20 میں ہے۔ آپ کا دوسرا معجزہ ید بیضا تھا۔ آپ کا ہاتھ اس طرح سے چمک اٹھا کہ جیسے کوئی منبع نور ہو۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 22 کا ترجمہ ہے، اور اپنا ہاتھ اپنے پہلو کی طرف ملا، وہ کسی عیب کے بغیر سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ اس میں ایک اور نشانی ہے۔ تباہ کن طوفان آپ علیہ السلام کا تیسرا معجزہ تھا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 133 میں ہے۔ ترجمہ: تو ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون، جو الگ الگ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ جب اہل فرعون قحط سالی اور پھلوں کی کمی کی پکڑ کے باوجود کفر اور سرکشی پر ڈٹ گئے اور اس مصیبت کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر مزید سختیاں نازل ہونا شروع ہوئیں، جو فرعون اور اس کی فوجوں کے مکمل خاتمے اور غرق ہونے کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں۔ قحط سالیوں کے بعد الطوفان یعنی سخت بارش اور سیلاب شروع ہوا، جس سے ان کی زندگی دشوار ہو گئی۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی کہ تمہارا اپنے رب سے جو عہد اور معاملہ ہے اسے پیش کر کے اس سے ہمارے لیے یہ عذاب دور کرنے کی دعا کریں۔ اگر تم نے ہم سے یہ عذاب دور کر دیا تو ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے پاس بھیج دیں گے۔ ظالم اب بھی اپنے اور ساری کائنات کے رب کو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہی کہہ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب ٹلا تو مدت کی سوکھی زمین نے پانی کی فراوانی کی وجہ سے بے حساب چارہ اور غلہ پیدا کیا۔ یہ ان کی خوشحالی کے ساتھ آزمائش بھی تھی، جس سے وہ سب عہد و پیمان بھول کر کہنے لگے کہ یہ سیلاب تو ہمارے لیے نعمت تھا۔ اب اللہ نے ان پر والجراد ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، جو ان کے درخت، چارے اور لکڑیاں تک چٹ کر گئیں۔ انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے انہی الفاظ میں عذاب ٹالنے کی درخواست کی جو اوپر ذکر کیا ہے۔ یہ عذاب دور ہوا تو پھر خوشحالی کا ایک وقفہ آیا کہ بچی فصل سے بھی بے شمار غلہ پیدا ہوا، جسے کاٹ کر انہوں نے اپنے گھروں میں محفوظ کر لیا اور اپنے خیال میں کم از کم 1 سال کے لیے بے فکر ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کیا ہوا عہد و پیمان پھر بھول گئے۔ اب ان پر الکمل کا عذاب نازل ہوا، یعنی جوئیں، چچڑیاں، چھوٹے چھوٹے کالے کیڑے، گھن کے کیڑے، پسو وغیرہ، ان سب پر الکمل کا لفظ بولا جاتا ہے۔ انسانوں اور جانوروں کے جسموں، کپڑوں اور بستروں پر جوؤں، پسوؤں اور کھٹملوں کی یلغار ہو گئی۔ غلے کو گھن لگ گیا۔ پسوانے کے لیے بوریاں لے جاتے تو فقط ایک تھیلا ہی نکلتا۔ پھر مجبور ہو کر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی۔ جب ان کی دعا سے وہ بلا ٹلی اور آرام کا وقفہ آیا تو اپنے عہد سے پہلے کی طرح پھر گئے۔ اب ان پر والضفادع یعنی مینڈکوں کا عذاب آیا، اور وہ کثرت سے پھیل گئے کہ ہر چیز اور برتن میں مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے۔ کھانا کھاتے ہوئے لقمے کی جگہ اچھل کر منہ میں مینڈک جا پڑتا، لیٹتے تو بستر اور جسم مینڈکوں سے بھر جاتا۔ مجبور ہو کر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پھر دعا کی درخواست کی، مگر جب عافیت ملی تو پھر ایمان لانے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے سے انکار کر دیا۔ اب ان پر خون کا عذاب آیا۔ کھانے یا پینے کی جو چیز رکھتے خون میں تبدیل ہو جاتی۔ پانی کے برتنوں اور ذخیروں نے خون کی صورت اختیار کر لی۔ بعض مفسرین نے خون کے عذاب میں نکسیر کی وبا کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان کے رجوع اور درخواست پر موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی، یہ عذاب ٹلا تو پھر اپنے کیے ہوئے وعدے سے مکر گئے۔ اب اللہ کے انتقام کا وقت آ گیا، اور ان سب کو اللہ کی آیات و معجزات جھٹلانے اور ان سے جان بوجھ کر غفلت اختیار کرنے کے پاداش میں سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ سورہ اعراف کی مذکورہ آیت میں 9 معجزات کا ذکر ہے: عصا، ید بیضا، طوفان، ٹڈی دل، کمل، مینڈکوں کی کثرت، خون، خشک سالی اور پھلوں میں کمی۔